بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ یہ پڑھا تھا کہ لینگویجز کے بارے میں اور جو ہے وہ پاک افیئرس کے کچھ جو ہے وہ امپورٹنٹ MCQs پڑھے تھے، تو اسی لیکچر کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے جو ہے وہ جو کویسچن ہم نے کیے تھے، آپ پچھلے لیکچر کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پاک افیئرس کے نام سے جو ہے وہ لیکچر ہے، تو اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ چینل PPSC FPSC کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ PPSC FPSC نے جو ہے وہ کچھ جابز اناؤنس کی ہیں، ان کے لیے تیاری بہت ضروری ہے، تو اپنی تیاری جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو ہم نیکسٹ لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ کویسچن جو ہے آ چکا ہے کئی دفعہ پیپر میں، حبا خاتون، ہو از حبا خاتون؟ تو یہ کشمیری پوئٹ تھی۔ جو حبا خاتون ہے یہ کشمیری پوئٹ تھیں، اور رائی احمد کھرل کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، یہ فریڈم فائٹر تھے پنجاب میں، اور عبداللہ بھٹی جو فولک ہیرو تھے ان پنجاب، ٹھیک ہے، اور یہ مغلوں کے خلاف جو ہے وہ یہ لڑے تھے۔ حبا خاتون کشمیری پوئٹ، رائی احمد کھرل یہ کافی دفعہ کویسچن آتا ہے، تو یہ فریڈم فائٹر تھے پنجاب میں، نہ سندھ میں تھے، مطلب یہ پنجاب کے ہی فریڈم فائٹر تھے۔ اور عبداللہ بھٹی پنجاب کے فولک ہیرو ہیں، اور یہ کن کے اگینسٹ لڑے یہ بھی کویسچن آتا ہے، تو عبداللہ بھٹی مغلوں کے جو ہے وہ خلاف لڑے تھے۔ نیکسٹ ہے جی، فرسٹ پوئٹ کمز ان لاہور۔ لاہور میں سب سے پہلے پوئٹ کون سے تھے، شاعر کون سے تھے؟ تو حضرت علی حجویری، داتا گنج بخش جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ لاہور میں سب سے پہلے شاعر تھے، اور ان کا تعلق حجویر سے تھا جو کہ غزنی افغانستان میں ہے۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا نام ہے کشف المحجوب، ٹھیک ہے، کشف المحجوب اس بک کا نام ہے جو حضرت داتا گنج بخش نے لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے جی کہ کن حضرات کو لاہور کے 4 برج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو داتا صاحب کو، میاں میر کو، مادھو لال اور میرا حسن زنجانی، ٹھیک ہے، ان چاروں کو لاہور کے 4 برج کہا جاتا ہے: داتا صاحب، میاں میر، مادھو لال حسین اور میرا حسن زنجانی۔ اور کویسچن آتا ہے کہ کون سے جو ہے وہ دو بادشاہ ہیں جو کہ لاہور میں دفن ہیں؟ 2 نہیں آتا تو یہ بھی آ جاتا ہے آپشن میں، کہ سوال یہ آتا ہے کہ کون سا بادشاہ لاہور میں دفن ہے؟ تو 2 بادشاہ ہیں جو لاہور میں دفن ہیں، ایک قطب الدین ایبک اور جہانگیر، یہ دونوں کنگ لاہور میں دفن ہے، ٹھیک ہے۔ نور جہاں، ویسے تو ان کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہانگیر کی بیوی کا نام نور جہاں تھا، ٹھیک ہے، اور نور جہاں کے بھائی کا نام آصف الدولہ، ٹھیک ہے۔ یہ نور جہاں جو کہ جہانگیر کی بیوی تھیں، ان کے بھائی کا نام آصف الدولہ تھا، ٹھیک ہے۔ حبا خاتون کشمیری پوئٹ تھیں، رائی احمد کھرل فریڈم فائٹر تھے، عبداللہ بھٹی جو ہے وہ پنجاب میں فولک ہیرو تھے، اور یہ مغلوں کے خلاف لڑے۔ اس طریقے سے پہلے پوئٹ جو ہے، پہلے شاعر لاہور میں حضرت علی حجویری تھے، مطلب داتا گنج بخش بھی ہم انہیں کہتے ہیں، اور ان کا تعلق افغانستان سے تھا، اور انہوں نے ایک بک لکھی تھی جو کہ کشف المحجوب، جس کا نام تھا داتا صاحب، میاں میر، مادھو لال حسین، میرا حسن زنجانی کو ہم جو لاہور کے 4 برج کہتے ہیں۔ قطب الدین ایبک اور جہانگیر 2 بادشاہ ہیں جو لاہور میں دفن ہیں، اور جہانگیر کی بیوی کا نام نور جہاں تھا، اور نور جہاں کے بھائی کا نام جو ہے وہ آصف الدولہ تھا۔
جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جہانگیر، نور جہاں، آصف الدولہ یہ جو ہے وہ لاہور میں شادرہ میں دفن ہیں، ٹھیک ہے۔ جہانگیر آپ کو پتہ ہے یہ بادشاہ تھے، اور قطب الدین ایبک بھی بادشاہ تھے جو کہ لاہور میں دفن ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آ جاتا ہے کہ نور جہاں، آصف الدولہ، یہ دونوں کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی لاہور میں ہی دفن ہیں۔ اسلامک سمٹ مینار جو ہے وہ کب اور کہاں جو ہے وہ قائم ہوا؟ 1974 فیبرری 1974 میں جو ہے یہ ہوا، اور لاہور میں یہ ہوا اسلامک سمٹ مینار۔ یہ بھی کویسچن آ چکا ہے جو کہ 1974 میں ہوا، لاہور میں ہوا۔ اور یہ ان میں سے کویسچن آتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی؟ تو اورنگزیب جو کہ بادشاہ تھے 1674 میں بادشاہی مسجد بنائی گئی۔ اسی طریقے سے شالیمار گارڈن جو شاہ جہاں نے جو ہے وہ تعمیر کروایا۔ اولڈسٹ جو مغل مونومنٹ ہے وہ ہے کامران باریوی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بادشاہی مسجد شاہ جہاں اورنگزیب نے بنوائی تھی 1674 عیسوی میں، اور شالیمار گارڈن جو ہے شاہ جہاں نے بنایا تھا، بلڈ کروایا تھا۔ اور لاہور میں جو فیمس ماسکس ہیں ان کے بارے میں آ جاتا ہے۔ مسجد وزیر خان یہ لاہور میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسجد محبت خان جو ہے وہ پشاور میں ہے۔ یہ اس میں مکس نہیں کرنا، وزیر خان لاہور میں ہے اور محبت خان جو مسجد ہے وہ پشاور میں ہے۔ اسی طریقے سے مسجد دائی انگا، مسجد شب بھر بادشاہی مسجد یہ جو ہے لاہور میں ہے۔ شب بھر مسجد کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک رات میں بنائی گئی تھی۔ تو یہ کچھ مسجدیں ہیں جو ہے وہ جو لاہور میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو مطلب پرانی ہے اور جن کے بارے میں کویسچنس آتے ہیں۔ اسی طریقے سے موتی مسجد ہے وہ بھی لاہور میں ہی ہے۔ اور کویسچن نیکسٹ آتا ہے کہ جی ٹی روڈ جو کہ گرینڈ ٹرنک اس کا ابریویشن بھی آتا ہے، گرینڈ ٹرنک اس کا ابریویشن ہے، اور یہ کس نے بنوائی تھی؟ یہ شیر شاہ سوری نے جو ہے وہ بنوائی تھی۔ اور یہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوتی ہے؟ یہ پشاور سے کلکتہ تک جو کہ بنگلہ دیش میں ہے، مطلب اتنی لمبا جو ہے روڈ بنایا تھا جس کو جی ٹی روڈ کہتے ہیں۔ یہ لنڈی کوتل اور راس کماری، لنڈی کوتل سے شروع ہوتی ہے اور راس کماری تک جو ہے وہ یہ اینڈ ہوتی ہے۔ اور اس کو آپ سمپل پشاور سے کلکتہ تک اس کو یاد کر لیں، جی ٹی روڈ جو ہے وہ بنوایا تھا شیر شاہ سوری نے، ٹھیک ہے۔ دو پوئٹ کون سے ہیں جو کہ لاہور میں دفن ہیں؟ حفیظ جلندری بھی لاہور میں دفن ہے، علامہ اقبال صاحب بھی لاہور میں ہی دفن ہیں۔ جس طریقے سے دو بادشاہ کون کون سے ہیں؟ قطب الدین ایبک ہے اور جہانگیر ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی ہیں جو پوئٹ ہیں جو لاہور میں دفن ہے، لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں حفیظ جلندری اور علامہ اقبال ہیں۔ سعادت حسن منٹو یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ امرتسر میں پیدا ہوئے، لیکن یہ دفن کہاں ہے؟ یہ لاہور میں دفن ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پیدا امرتسر میں ہوئے تھے اور یہ دفن لاہور میں ہے، ٹھیک ہے۔ غازی علم دین کہاں پہ جو ہے وہ یہ بھی لاہور میں ہی دفن ہے، میانی قبرستان میں جو ہے یہ دفن ہے، ٹھیک ہے جی۔ بادشاہی مسجد جو ہے وہ اورنگزیب نے بنائی اور 1674 میں۔ شالیمار شاہ جہاں نے بنوایا۔ فیمس مسجدیں جو لاہور میں ہیں مسجد وزیر خان، مسجد دائی انگا، مسجد شب بھر، موتی مسجد، بادشاہی مسجد۔ جی ٹی روڈ پشاور سے لے کر کلکتہ تک بنایا گیا۔ حفیظ جلندری، علامہ اقبال صاحب جو ہے وہ یہ لاہور میں دفن ہے، دو شاعر ہیں۔ سعادت حسن منٹو جو ہے وہ امرتسر میں پیدا ہوئے لیکن دفن لاہور میں ہے۔ غازی علم دین بھی لاہور میں دفن ہے، اور یہ میانی قبرستان کا نام ہے جہاں پہ یہ دفن ہے۔